اب معراج کا سفر غوث پاک بیان کر رہے ہیں مسجد میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, سفر فرمایا اور واپس آئے. بیچ میں ایک شخص بیچارہ وہ دل میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں یہ مولانا لوگ بولتے رہتے ہیں, اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے. سوچا تھا, پیٹ میں درد شروع ہو گیا. پیٹ میں درد ایسے شروع ہوا, اٹھا اور گیا اپنی حاجت کر کے. سوچا کہ یہ بیان بعد میں سنتے. گھر گیا تو بیوی نے کہا کہ کچھ پکانے کے لیے دے دیں. وہ قریب میں ندی تھی, وہاں سے مچھلی پکڑ کر کے لایا اور دیا, جلدی پکاؤ میں غسل کر کے آتا ہوں. ندی میں نہانے کے لیے گیا, ڈوب گیا اور ڈوب کر کے غوطہ کھا کر کے دوسری طرف نکلا. یہ روایت موجود ہے. تو دیکھا اس کی شکل بدل گئی ہے, وہ عورت بن گیا ہے, پوری طرح سے عورت ہے اور ایک خوبصورت لڑکی بنا ہوا ہے. ادھر قریب سے کوئی بیچارہ امیر زادہ گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان لڑکی ہے, اٹھا لیا, اچک لیا, لے جا کر کے اس سے نکاح بھی کر لیا. نکاح کر کے گھر بسا لیا. اسے اپنے واپسی کا راستہ ہی نہیں معلوم تھا. یعنی اندر سے مرد ہے لیکن بنا عورت ہے. اور اتنا ہی نہیں, اس نے خود یہ بیان کیا, گھر گرہستی میں لگ بھی گیا, بچہ بھی ہوا. ایک بچے کے بعد دوسرا ہوا, دوسرے کے بعد تیسرا ہوا. روایت میں یہ ہے کہ اس کی گود میں 13 بچے جنم دیے. اس امیر زادے کے گھر میں کتنے سال گزرے ہوں گے, اس کے کئی سال گزرے, کئی سال ہو گئے. میرے اندازے کے مطابق 13 بچوں کے لیے کم سے کم 26 سال تو لگنے چاہیے. میں جانتا نہیں کتنے سال, لیکن میں اندازہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ دوبارہ ایک مرتبہ اسی ندی میں غسل کے لیے آیا, نہاتے نہاتے پھر ڈوب گیا اور غوطہ لگاتے ہوئے باہر نکلا تو دیکھا اپنی اصلی شکل میں آ گیا. کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. وہاں بتا تو نہیں سکتا تھا کہ اندر سے مرد ہوں میں. اب یہاں آنے کے بعد اسے ایسا احساس ہوا, پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, اتنی بڑی بلا میں گرفتار ہو گیا تھا. اللہ توبہ, یہ کسی کو بول بھی نہیں سکتا کہ میں عورت بنا تھا, بچے جنم دے کے آیا ہوں, بول بھی تو نہیں سکتے. واپس چھپ چھپ کر کے آیا کہ 25 سے 30 سال کا عرصہ گزرا ہوا ہے, پتہ نہیں گھر کی کیا حالت ہوگی, کون کہاں ہوگا. آیا اور اپنا گھر دور سے پہچان لیا اور اندر جیسے ہی دروازے میں داخل ہوا, اس کی بیوی نے دیکھا, اندر بلایا اور کہا کیا کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے. ایسے اس نے پوچھا جیسے کچھ معلوم ہی نہیں. وہ کہتی ہے ابھی مچھلی دے کے گئے تھے وہی بھون رہی ہوں, جو ابھی مچھلی تم تلنے کے لیے مجھے دے کر گئے تھے اسی کو بنا رہی ہوں. اس نے کہا مچھلی بنا رہی ہے, وہی جو اس کے دماغ میں معلوم ہے کہ 25 سال پہلے والا واقعہ. عورت کہتی ہے تو کیا ہوا, ابھی تو دے کر گئے تھے اور اتنی جلدی آ گئے. اسے اب شک ہونے لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے, اور اس نے مچھلی اچھلی پوچھا نہیں اور دوڑتے ہوئے مسجد میں بھاگا. جا کر کے دیکھا تو ابھی غوث پاک معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے ہیں. جلدی سے مسجد میں اندر آیا اور بیٹھ گیا اور توبہ کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ سلطان الاولیاء نے مجھے سمجھانے کے لیے کیا ہوگا. میں نے رسول اللہ کے معراج کے سفر پر شک کیا اور توبہ کر ہی رہا تھا. غوث پاک نے مسکرا کر کے میری طرف دیکھا اور پوچھا اب سمجھ میں آ گیا. اب اگر اب بھی کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو میں دعا کرتا ہوں غوث پاک اسے اب بھی ایسی کوئی کرامت دکھا دے. اب بھی اگر اس زمانے میں کسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے جسمانی ہونے کا شک ہو, میں تو دعا کرتا ہوں غوث پاک اب بھی اپنی کرامت دکھا دوں. کم سے کم 12-13 اور آ جائیں اور پھر انہیں سمجھ میں آ جائے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل بھر میں 7 آسمانوں کا سفر کر سکتے ہیں. اور یہ رب تبارک و تعالی نے ان کے لیے زمین کو سمیٹا ہے, کائنات کو سمیٹا ہے, اور وقت کو وہ سمیٹ بھی سکتا ہے, پھیلا بھی سکتا ہے. اب جیسے ہماری زندگیوں کے وقت کی برکت جو ختم ہوتی ہے, 60 سال ملتے ہیں لیکن لگتا ہے اسے 10 سال, اور کسی کے 10 سال 100 سال کے برابر ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. بہرحال سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامات اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ نے اپنی کرامتوں سے رسول اللہ کی شریعت کا ڈیفنس کیا ہے, دفاع کیا ہے. جب کبھی کسی نے انگلی اٹھائی آپ نے اپنی کرامت سے اس کو چپ کر دیا, یا تو پھر اچھی طرح سے اسے جواب دیا ہے.